صل على محمد وآل محمد اللهم صل لوگوں کا بے انتہا فضل و احسان ہے، جس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ نیکیوں کے موسم تک پہنچا دیا اور اس موسم کے تازہ ترین پھل تراویح کی شکل میں چننے کی یا سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے صیام و قیام کو قبول فرمائے اور اس مقدس مہینے کے ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر نصیب فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی 108 نمبر کی آیت کا آخری ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایمان کو کفر سے بدل دے، اللہ حفاظت فرمائے، وہ دور کی گمراہی میں جا گرا۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے قیمتی اثاثہ ایمان و اسلام کی دولت ہے۔ اسی پر دارین کی فوز و فلاح اور کامیابی کا راز ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس ایمان ہے تو اسے دنیا میں عزت و افتخار ہے، عروج و ترقی ہے، شان و شوکت ہے، اور آخرت میں مرنے کے بعد وہاں کے ناقابل تصور عذاب سے نجات ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرے۔ جو آدمی اس حال میں مرا کہ اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا اور اس کی موت بالیقین کلمہ شہادت پر ہوئی تو وہ تو کامیاب ہو گیا۔ حالات کیسے ہی آئے، ہوائیں کسی بھی سمت چلے، موافق سمت میں یا مخالف سمت میں، پریشانی کی حالت ہو یا خوشحالی ہو، بیماری ہو یا تندرستی، ہر بندے مومن کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو سلامت رکھے، اسے داغدار ہونے نہ دے، اس پر آنچ آنے نہ دے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک کام میں جلدی کر لو۔ کیسے فتنے؟ جو تاریک سیاہ اور اندھیری رات کی طرح۔ کیا ہوگا اس دور میں؟ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا۔ شام کو ایمان والا ہوگا تو صبح اس حال میں کرے گا کہ ایمان اس کے دل سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ اپنے دین کو معمولی متاع کے سامان کے بدلے بیچ دے گا۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ بڑا نازک دور ہے۔
فتنوں کا دور ہے، چیلنجز کا دور ہے، اور اس وقت ہمارے سامنے سب سے بڑا فتنہ فتنہ ارتداد ہے۔ ہمیشہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اہل باطل یہ کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح اہل ایمان کو اپنے رنگ میں رنگ دے۔ موجودہ دور میں اہل باطل نے اہل ایمان کو اپنے زعفرانی رنگ میں رنگنے کے لیے دو راستے تجویز کیے۔ ایک راستہ عصری تعلیم کا، اور ایک راستہ غربا کی غربت کا ناجائز فائدہ اٹھانا، اور ان دونوں کے ذریعے ایک حد تک وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی ہوئی پیش گوئی بالکل صادق آتی جا رہی ہے کہ قریب ہے ایسا زمانہ آ جائے کہ اسلام فقط نام کا رہ جائے، قرآن کریم کے نقوش اور حروف رہ جائیں، مسجد عالی شان اور شاندار بنے مگر ہدایتوں سے خالی رہے۔ تو یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اہل ایمان کے سامنے طرح طرح کے فتنے، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ ایسے فتنے ہیں جنہوں نے اسلام کا لباس اوڑھ رکھا، اور اسلام کے بچھونے مذہب اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اسلام کے متفقہ عقائد کے خلاف گمراہ کن باتیں پھیلا رہے۔ کہیں نبی علیہ السلام کی حدیث کا انکار کیا جاتا ہے، تو کہیں آپ علیہ السلام کی ختم نبوت پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، تو کہیں جھوٹے مکار دجال اور فریبی لوگ جن کی شکل و صورت کا ٹھکانہ نہیں، وہ اپنے آپ کو عیسیٰ یا مہدی بتلا رہے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر انجینئر صاحب کے بڑے چرچے، اور نوجوان اس کی کلیپ بیانات بڑے شوق و ذوق سے سنتے ہیں، جبکہ اس بندے نے صحابہ کرام، ائمہ اعظام، سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف اناپ شناپ باتیں کہیں، بہکی بہکی باتیں کہیں ہیں، انہیں گمراہ تک بتلایا ہے، اور ہمارا نوجوان بڑے دھیان سے رغبت سے اس بندے کے بیانات کو سنتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بندہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بنی ساعدہ کے چھپر میں، سقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ کرام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی جو بیعت کی تھی، وہ صحابہ کی سب سے بڑی بھول تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اور اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہیں سے فتنوں اور فساد کا سلسلہ شروع ہوا۔ یا مثال کے طور پر یہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نظام خلافت چلانے میں بڑی دشواریاں پیش آئی اور انہوں نے بڑی گڑبڑ کی۔ ارے میرے بھائی، عثمان بن عفان کے مقام کو تم نے پہچانا کہاں؟ جنت البقیع میں جتنے حضرات مدفون ہیں سب کے سردار عثمان بن عفان ہی تو ہے۔ اسی طرح اس فتنوں کے دور میں گوہر شاہی کا فتنہ بھی بڑا عروج پر ہے۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں بہت سے نوجوان اس سے متاثر ہوتے جا رہے۔ ذرا میں تعارف کروا دوں کہ یہ کس بلا کا نام۔ پڑوسی ملک کے راول پنڈی شہر میں 25 نومبر 1931 کو ایک بندہ پیدا ہوا جس کا نام تھا ریاض احمد۔ باپ کا نام فضل حسین اور دادا کا نام گوہر علی شاہ۔ دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس فتنے کو گوہر شاہی کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے معمولی تعلیم حاصل کر کے اولاً ایک دکان کھول لی، مگر اس میں خاطر خواہ اضافہ افادہ فائدہ نہیں ہوا، تو پھر باپ دادا والا پیری مریدی کا دھندا شروع کیا، مگر اس کی یہ دکان بھی چلی نہیں۔ تو اب اس نے حلال و حرام کے بیچ کی دیوار کو توڑتے ہوئے لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے اور حملہ کرنے کے لیے اور دھن دولت جمع کرنے کے لیے پڑوسی ملک کے حیدرآباد شہر کے خورشید کالونی میں 1980 عیسوی میں انجمن سرفروشان اسلام کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور وہیں سے اس نے اپنے باطل نظریات، افکار اور عقائد کا پرچار شروع کیا۔ اس آدمی نے پسے پردہ بھی اور کھلم کھلا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ کہتا ہے کہ میری تصویر چاند پر، سورج پر، بلکہ حجر اسود پر بھی ظاہر ہو چکی ہے اور یہ میرے مہدی ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور اس نے اللہ جل شانہ کے بارے میں، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں، صحابہ اور قرآن کریم اور ارکان اسلام کے بارے میں بالکل الٹی سلٹی غلط سلط باتیں کہی ہیں۔ ان کے نظریات بالکل کفریہ ہیں۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالی مجبور محض ہے، کہتا ہے کہ نماز میں، روزے میں، عبادات میں کوئی روحانیت نہیں ہے، روحانیت کا تعلق تو دل کی ٹک ٹک سے ہے۔ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کلمہ نہیں پڑھا اور روحانیت سیکھ لی پھر بھی وہ جنت میں چلا جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا۔ یہ کہتا ہے کہ اسلام ہی صرف راہ نجات نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ چرس، گانجا، بھنگ اور دیگر نشاور چیزیں حرام نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اجنبی عورتوں سے ملنا، مصافحہ اور معانقہ کرنا بھی جائز ہے۔
تو یہ سارے عقائد کفریہ و شرکیہ ہے، ان کو ماننے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس تاریخ کو پیدا ہوا اسی تاریخ کو 25 نومبر 2001 میں برطانیہ کے مانچسٹر شہر میں یہ مرا۔ وہاں سے اس کی لاش وطن لائی گئی، وہاں اس کو دفن کیا گیا۔ پھر 1970 میں جو اس کا پوتا پیدا ہوا، یونس نام ہے، اس نے دادا کے دھندے کو سنبھالا ہے، اور اب وہ یوٹیوب کے ذریعے مختلف چینل چلا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس وقت امت کے سامنے ایسے فتنے ہیں جنہوں نے مذہب اسلام کا بچھونا اڑا ہے اور اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے۔ اسی طرح بہار کے دربھنگا ضلع میں 1968 عیسوی میں ایک آدمی پیدا ہوا، خان برادری میں۔ اس کا نام ہے شکیل، باپ کا نام ہے حنیف۔ نہ اس کی دنیاوی تعلیم مکمل، نہ دینی تعلیم مکمل۔ کالج کی تعلیم کو چھوڑ کر یہ دہلی آیا اور ہارڈ ویئر کی ایک دکان اس نے کھول لی۔ اس کے بعد اس نے تبلیغی جماعت میں جڑنا شروع کیا، لیکن اصلاح کی نیت سے نہیں بلکہ اپنے مفاد کے لیے، اور امی، جاہل، ان پڑھ قسم کے لوگوں کو اس نے اپنی باتوں میں لینا شروع کیا۔ اس بندے نے اولاً مہدی ہونے کا اور پھر حضرت مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اپنی چرب لسانی سے اور من گھڑت تشریح کے سہارے آیات نبویہ، آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بڑی منمانی چلاتے ہوئے اپنے مفاد اور مدعے کو اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے مفاد کے لیے اس نے صحیح احادیث کو موضوع بتلا دیا اور موضوع کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ روئے زمین پر سب سے بدترین علماء ہیں، اس لیے کہ علماء کی وہ جماعت ہے جو حضرت مہدی کی مخالفت کرے گی، اور اس کے اس جملے میں اپنے آپ کو مہدی ثابت کر رہا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بندہ مرزا غلام قادیانی کا سچا جانشین ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا مفتی اسعد قاسمی سنبھلی زید مجدہم فرماتے ہیں، تمام جھوٹے مدعیان نبوت کی تاریخ کا، حالات کا مطالعہ کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان تمام میں سب سے مکار اور شاطر اور فریبی قسم کا آدمی شکیل بن حنیف، اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ کہتا میری اپنی روح تو کب کی نکل چکی ہے، اب میرے جسم میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح کام کر رہی۔ یہ بھی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں بہت پیچیدہ اور گنجلک تھی۔ 1400 سال تک
آپ علیہ السلام کی ان پیشین گوئیوں کو کسی نے سمجھا نہیں، اگر سمجھا ہے تو میں نے سمجھا۔ آج کل یہ فتنہ بھی بڑے عروج پر ہے، اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کی، محفوظ رکھنے کی، داغدار ہونے سے بچانے کی بہت سخت ضرورت۔ یہ بے دینی کا دور ہے، ارتداد کا دور ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر امت میں بے دینی کیوں بڑھتی جا رہی اور ارتداد کا سیلاب کیوں؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ بے دینی کی سب سے پہلی اور بنیادی وجہ دنیا کی محبت ہے کہ ہم لوگ دنیا کی جال میں پھنس چکے، اس کی محبت میں اندھے ہو چکے۔ ابو داؤد شریف کی روایت دیکھیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلامی ملکوں پر تسلط اور قبضہ جمانے کے لیے غیر اسلامی ممالک ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے دعوت دی جاتی۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ، کیا اس دور میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت بڑھ جائے گی، مگر تم لوگوں کی حیثیت سیلاب کے جھاگ جیسی ہوگی۔ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیا جائے گا اور وہن تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگو گے، ڈرنے لگو گے۔ تو آج جو بے دینی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی بڑی اور بنیادی وجہ کہ ہم دنیا کی جال میں پھنس چکے، قید ہو چکے، گرفتار ہو چکے۔ بے دینی کی دوسری وجہ عصری تعلیم اور ساتھ میں مخلوط تعلیم۔ آج کی عصری تعلیم کی وجہ سے نوجوان نسل ذہنی ارتداد کا شکار ہو چکی ہے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ارتداد یعنی دین سے پھر جانا، یہ بتوں کے سامنے جھکنے یا گھنٹے بجانے سے نہیں، بلکہ نماز روزہ پڑھتے ہوئے بھی آدمی دین سے نکل سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اسلام کے شریعت کے احکام میں سے کسی حکم پر ہمیں شبہ پیدا ہو جائے اور شک پیدا ہو جائے، اس شبہ اور شک کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل سکتا ہے۔ ہم نے دنیاوی تعلیم کی بڑی فکر کی۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دنیاوی دلوائی، باہر بھیجا اور پھر وہاں کے ماحول میں پڑھ کر بڑھ کر یہاں آیا، وہاں کا اثر لے کر آیا تو ایک مرتبہ وہ کہنے لگا، وہ باپ کہنے لگا کہ ماشاءاللہ میرے بیٹے نے خوب پڑھ لیا،
اور اسے ملازمت بھی اچھی مل گئی، مقام بھی اچھا حاصل کر لیا، لیکن تھوڑا سا بے دین ہو گیا۔ اب یہ جملہ معمولی لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا، حالانکہ تھوڑا سا بے دین نہیں، بہت کچھ بے دین ہو گیا۔ فتاوی رحیمیہ میں حضرت مفتی لاجپوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اور آپ کا وعظ الہدی والمغفرہ کے نام سے ہے، اس کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ گوالیئر کے ایک رئیس نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ انگریزی تعلیم دلوائی، اور اس دور میں اس کی تعلیم میں 20-25 ہزار روپیہ صرف کیا۔ اس دور کی بات ہے۔ جب اس نے خوب اونچی ڈگری حاصل کر لی تو کچھ ہی دنوں کے بعد اسے بیماری لگ گئی اور بالکل مرنے پڑا، آخری وقت ہے۔ تو باپ سرہانے بیٹھ کر رونے لگا کہ میں نے تو اپنی محنت کا ثمرہ اور پھل بھی نہیں دیکھا۔ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، اب رونے سے کیا فائدہ؟ رونا اس وقت جب کہ آپ مجھے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھیں گے کہ آپ نے اتنی بڑی رقم خرچ کر کے میری دنیاوی تعلیم کا تو انتظام کیا، اب میں ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں جن کو میں نے کبھی دیکھا نہیں، ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جن کا میں نے کبھی مشاہدہ نہیں کیا ہے، ان سے بچنے کے لیے تو آپ نے میرے لیے کوئی انتظام نہیں کیا، تب آپ رونا۔ تو آج جو ذہنی ارتداد ہم دیکھ رہے ہیں وہ عصری تعلیم کا نتیجہ ہے کہ آدمی سوچ کے اعتبار سے، فکر اور خیال کے اعتبار سے ملحد اور مرتد قسم کا ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے انگریزی تعلیم خوب حاصل کی، کانوینٹ میں تعلیم حاصل کی۔ جب تعلیم مکمل ہوئی اور سرکاری جاب کے لیے اس کو انٹرویو دینے کے لیے بلایا گیا تو سوال کرنے والے نے اس سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے مذہب اسلام میں مرد کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ 4 شادی کر سکتا ہے، عورت کو نہیں، طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا، عورت کو نہیں، تو یہ ناانصافی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس بندے کو چاہیے تھا کہ اس اعتراض کا تسلی و تشفی بخش جواب دیتا، نہیں معلوم تو کسی سے پوچھ کر دیتا، مگر وہ عصری تعلیم سے ذہن مرتد ہو چکا تھا، اس کی سوچ اور اس کی فکر میں ارتداد گھس چکا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے خود اسلام کی یہ ناانصافی سمجھ میں نہیں آتی، انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے اسلام کی یہ ناانصافی سمجھ میں نہیں آتی کہ مرد کو طلاق کا اختیار دیا، عورت کو کیوں نہیں؟ مرد 4 شادی کر سکتا ہے، عورت کیوں نہیں؟ دونوں کو سمان، ایک جیسا مساوات درجہ ملنا چاہیے۔ اب اس پر ایک لطیفہ بھی سنتے چلے، علمی لطیفہ ہے۔ شیخ محمد بن سالم الیمنی، ان کا مناظرہ ہوا ایک ایسے آدمی سے جو مرد و زن میں مساوات کا قائل تھا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ عورت کو بھی مرد کے جیسا حق ملنا چاہیے،
اور اس پر بڑی دلیلیں پیش کرتا رہا۔ شیخ سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو شیخ نے کہا محترمہ آپ ذرا میری بات سنیں گی؟ اسے تو غصہ آ گیا کہ مجھے خاتون بنا دیا، مجھے عورت کہہ دیا۔ شیخ نے کہا آپ تو بڑی لمبی چوڑی تقریر کر رہے تھے کہ عورت کو بھی مرد کے برابر درجہ ملنا چاہیے، دونوں کو ایک جیسا۔ میں نے عورت والے الفاظ آپ کے لیے استعمال کر دیے، وہ تو آپ سے برداشت نہیں، دوسری چیزیں کہاں سے برداشت ہوگی؟ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی ذہنی اور فکری ارتداد کے بارے میں کہ دو کاموں میں سے ایک کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو اپنی اولاد کے ذہنی مرتد ہو جانے پر یا اپنی اولاد کو مرتد بننے سے بچانے کے لیے جو قربانی دینی پڑے اس کے۔ آج مسلمان لڑکیوں کے ارتداد کے واقعات بڑی کثرت سے سننے میں آ رہے اور بڑے بھیانک نتائج سامنے آ رہے۔ یہ سب مخلوط اور مکس تعلیم کا نتیجہ ہے۔ مخلوط تعلیم نے ہمارے معاشرے سے اور نوجوان نسل سے شرم و حیا اور شرافت و غیرت کا جنازہ نکال رکھا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ کھلے عام پارکوں میں گھومتی نظر آ رہی، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل رہی، ہوٹلوں میں ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا جا رہا، گود میں بیٹھ کر بستر گرم کیا جا رہا ہے۔ جب باپ سمجھاتا ہے، چچا سمجھاتا ہے، رشتہ دار سمجھاتے ہیں تو وہ کہتی ابو آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میرا فلاں تو ایسا نہیں ہے، وہ بڑا اسمارٹ ہے۔ لیکن جب وہ اپنی ہوس اور خواہش کو پورا کر لیتا ہے تو ناک پوچھنے کے رومال کی طرح نہیں، ٹیشو کی طرح پھینک دیتا ہے، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ کیا ملا ان کو؟ اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو ارتداد اور بے دینی کا سیلاب آ رہا، اس کی ایک وجہ سیریل اور ڈرامے۔ قرآن پاک کی منزل تو روزانہ پڑھی نہیں جاتی، صبح و شام کی تسبیح پڑھی نہیں جاتی، لیکن سیریل کے ایپیسوڈ وہ منزل کی طرح دیکھے پڑھے جا رہے، سنے جا رہے ہیں، بلا ناغہ سنے جا رہے، جبکہ پلاننگ کے ساتھ ایسی سیریلیں بنائی جا رہی جن میں کچھ ڈائیلاگ باقاعدہ استعمال کیے جاتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کی زبان پر وہ ڈائیلاگ ذکر اور تسبیح کی طرح جاری ہوتے ہیں، جبکہ وہ کفریہ اور شرکیہ جن کے پڑھنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ بھی بے دینی کی ایک وجہ ہے، اور بے دینی کی ایک بنیادی وجہ ناجنس کی صحبت۔ میرے بھائیوں، ناجنس کی صحبت بہت جلد بے دینی لاتی۔ شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ بڑے بزرگ گزرے، حضرت شبلی کے شیخ، جن کے ہزاروں لاکھوں مریدین، کئی خانقاہیں، مسجدیں، مدرسے ان کے دم سے آباد۔
بڑا اونچا درجہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ سفر کر رہے، سفر کرتے کرتے ایک بستی میں پہنچے، عصر کی نماز کا وقت ہوا اور وضو کرنا تھا۔ وہ بستی عیسائیوں کی تھی۔ ایک کنویں پر پہنچے اور وضو کے لیے پانی نکال رہے ہیں تو شیخ کی نظر ایک عیسائی لڑکی پر گری اور اس کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ دیکھتے دیکھتے اس کی محبت اور اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئے، اور دل جو فیض الہی اور انوارات ربانی سے معمور تھا یکسر خالی ہو گیا۔ آپ نے اپنے مریدین سے کہا تم لوگ چلے جاؤ، میں تو اس لڑکی کے پیچھے جاؤں گا۔ حضرت شبلی جیسے مریدین رونے لگے کہ شیخ کو کیا ہو گیا اور کس آزمائش میں گرفتار ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ زار و قطار رونے لگے اور شیخ اس کے پیچھے چلنے لگے۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کے باپ سے کہا آپ کی بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا ایسے تو نہیں ہوگا، پہلے آپ ہمارے یہاں رہے اور ہمارے جانوروں کو چرائیے۔ جانور کیا تھے؟ خنزیر۔ اس کو چرائیے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ شیخ نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کو بھی تیار ہوں۔ چنانچہ وہ خنزیر چرانے لگے۔ دوسری طرف حضرت شبلی اور ان کے ساتھی جب وطن آئے اور شیخ کے دوسرے مریدوں کو بتلایا تو کتنے تو بے ہوش ہو گئے، زار و قطار روتے روتے ان کی حالت خراب ہونے لگی۔ مگر حضرت شبلی کو اپنے شیخ سے سچی محبت تھی، وہ جانتے تھے کہ اللہ کی جانب سے ہمارے شیخ کا امتحان لیا جا رہا۔ 1 سال کا عرصہ گزرا، پھر وہ اسی بستی میں پہنچے، لوگوں سے تحقیق کی کہ شیخ ابو عبداللہ اندلوسی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ جنگل میں۔ جا کر دیکھا، حیران رہ گئے کہ جسم پر وہ جبہ ہے جس کو آپ جمعہ میں پہن کر آیا کرتے تھے، ہاتھ میں وہ عصا ہے جس پر ٹیک لگا کر آپ جمعہ کا خطبہ پڑھا کرتے تھے، آج اسی عصا سے خنزیر چرا رہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت شبلی کو رونا آ گیا۔ کہا حضرت آپ تو حافظ قرآن تھے، آپ کو کچھ یاد بھی ہے؟ کہ سب بھول چکا ہوں، ایک آیت کے سوا کچھ یاد نہیں۔ من یہن اللہ فما لہ من مکرم، جسے اللہ ذلیل کرے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ کہ آپ تو 1,00,000 حدیثوں کے حافظ تھے، ان میں سے کچھ یاد؟ کا کچھ نہیں، ایک ہی حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دے۔ یہ کہہ کر خود شیخ ابو عبداللہ زار و قطار رونے لگے۔ حضرت شبلی کو بھی رونا آ گیا، روتے روتے مایوس ہو گئے اور حضرت شبلی وہاں سے وطن کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وطن کی طرف جانے لگے تو آگے ایک دریا ہے، سمندر ہے، دیکھا شیخ وہاں سے غسل کر کے نکل رہے، زبان پر کلمہ جاری ہے۔ کہ حضرت کیا بات ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہو گئی تھی اور اب اسی میں نجات تھی۔ کہ کیسے پکڑ ہوئی؟ کہ جب ہم اس بستی میں پہنچے تھے
جو عیسائیوں کی بستی تھی، جہاں جگہ جگہ صلیب کراس لٹکی تھی، میرے دل میں، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کیسے نادان اور بے وقوف لوگ ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کی اتنی سی بات پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ فوراً مجھے تنبیہ کی گئی کہ تمہارے پاس ایمان ہے، یہ تمہارا کمال نہیں، ہم نے دیا ہے۔ میں یہی بتلانا چاہتا ہوں، ہمارے پاس ایمان ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ ناجنس کی صحبت پر شرح السفیری میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت امام محمد فرماتے کسی زمانے میں 3 آدمی حج کے لیے چلے، اور تینوں زاہد عابد متوکل، کوئی توشہ اور زاد راہ ساتھ میں نہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ اور ایسا ہی واقعہ پیش آیا، ایک عیسائی بستی میں پہنچے کہ 3 ساتھیوں میں سے ایک کی نظر عیسائی لڑکی پر، اور حج کا ارادہ چھوڑ کر وہ سیدھا لڑکی کے باپ کے پاس پہنچا اور نکاح کی پیشکش کی۔ کہا کہ نکاح تو ہوگا لیکن بڑی قیمت ہے۔ کہ کیا قیمت ہے؟ کہ تم عیسائیت اپنا لو۔ کہ ٹھیک ہے۔ اس نے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو اپنا لیا، شادی ہو گئے، بچے ہو گئے، باقی دونوں ساتھی حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اس دور میں لمبے سفر ہوتے تھے، کئی سال استعمال ہو جاتے تھے۔ جب واپسی میں یہ دونوں ساتھی اس بستی میں پہنچے تو سوچا لاؤ ہمارے ساتھی کا حال دریافت کرے۔ جب پتہ چلا، تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کا تو عیسائیت پر انتقال ہو گیا اور عیسائیوں کے قبرستان میں اس کو دفن کر دیا۔ یہ دونوں ساتھی وہاں جا کر خوب روئے۔ ان کو روتا دیکھ کر اس کے بیوی بچے جو عیسائی تھے ان کو رونا گیا۔ پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ ان دونوں نے جواب دیا ہمارا یہ ساتھی ہم میں سب سے زیادہ عابد زاہد متقی تھا، لیکن پتہ نہیں کس طرح سے یہ بے دین ہو گیا، دین سے پھر گیا۔ ان کو روتا دیکھ کر بیوی بچوں کا دل نرم ہو گیا اور انہوں نے کہا ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے۔ شیخ محمد فرماتے ہیں کہ یہ بھی خدا کی عجیب شان تھی کہ جو عابد و زاہد تھا وہ مرتد ہو کر مرا، اور جو بے دین تھے اللہ نے ان کو دیندار بنا دیا۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں واقعہ لکھا ہے۔ مظاہر علوم سہارنپور میں ایک نو مسلم طالب علم پڑھتا تھا۔ دیکھیے ناجنس کی صحبت کیسی بے دینی لاتی ہے۔ اب شام کے وقت وہ تفریح کرتے ہوئے قبرستان سے آگے پہنچ گیا، جہاں کچھ پرانے مندر بھی تھے اور وہاں کچھ بالکل برہنہ بے لباس سادھو وغیرہ بھی آئے تھے۔ یہ طالب علم تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہنچ گیا اور وہ کہنے لگے کہ ارے تم یہاں بیٹھو، تم کہاں چلے گئے؟ خیر وہاں سے اٹھ کر یہ چلا آیا۔ جیسے ہی مدرسہ آیا پڑھائی میں جی نہیں لگتا۔ رات کو سونے کے لیے بستر پر آیا تو انہی کی تصویر نظر آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ارے تو کہاں چلا گیا؟ تو ادھر آ جا۔ تو کہاں چلا گیا؟ تو ادھر آ جا۔ پریشان ہو گیا۔ صبح ہوئی، حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا کہ حضرت اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں،
میری بیماری کا علاج کیجیے۔ بعض مرتبہ طبیب خود علاج نہیں کرتا، کسی اور کے پاس بھیجتا ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا بھائی تمہاری بیماری کا علاج یہاں نہیں ہوگا۔ چٹھی لکھ دی، پرچی لکھ دی، کہ پرچی لے جاؤ رائی پور، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائی پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور جاؤ ان کو یہ پرچی دے دو۔ یہ طالب علم اب سچی طلب تھی کہ میرے دل کی جو کیفیت بگڑی اور خراب ہوئی ہے وہ دوبارہ درست ہو جائے۔ پرچی لے کر رائی پور پہنچا، حضرت کو پرچی، حضرت نے پرچی پڑھی اور فرمایا ٹھیک ہے ہماری خانقاہ میں رہو۔ اب وہ کچھ دن رہا مگر حضرت نے توجہ نہیں۔ تو ایک دن آ کر کہنے لگا حضرت میں یہاں پڑا رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میری بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے تو کیجیے ورنہ مجھے جانے کی اجازت دیجیے، میرا دل خراب ہو رہا ہے، بند ہو چکا ہے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا ادھر آؤ، بلایا۔ اولاً ناجنس کی صحبت سے بچنے پر زور دیا اور فرمایا وعدہ کرو آئندہ ناجنس کی صحبت اختیار نہیں کرو گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بھائی میں تو کیا ہوں، میں تو معمولی آدمی ہوں، کچھ نہیں ہوں، ورنہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے دل کی طرف ایسے کر کے اشارہ کر دے، یہ کہہ کر حضرت نے اس کے دل پر اشارہ کیا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اگر کسی کے دل پر اشارہ کر دے اس کا دل چالو ہو جائے، بس یہ اشارہ کرنا تھا، اس کا دل جاری ہو گیا، جو کیفیت تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے، مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ، کہ کسی مجاہدہ کیے ہوئے کافر کے پاس بیٹھنے سے ایک طالب علم کی کیفیت خراب ہو گئی اور دل پر کافر لکھا گیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دل پر کافر لکھا ہوا۔ اب وہ پریشان، تو اب اس کو کسی شیخ کے پاس بھیجا گیا اور وہ شیخ چارپائی بن رہے تھے، بٹ رہے تھے۔ جب اس کو دور سے آتا دیکھا تو کہنے لگے، زور سے چارپائی کی رسی بٹتے ہوئے اس کو زور سے دبایا اور کہنے لگے دور سے، ارے تو کہاں چلا گیا تھا، ارے تو کہاں چلا گیا تھا۔ ادھر اتنی زور سے دبایا وہاں اس کے قلب پر جو کافر لکھا تھا وہ مٹ گیا۔ خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ فتنوں کا دور ہے، چیلنجز کا دور ہے، اور بے دینی کے بڑے خطرناک جراثیم پھیلے ہوئے ہیں، اور ناجنس کی صحبت بہت جلد بے دینی پیدا کرتی ہے۔ پڑوسی ملک کے پنجاب کی ایک خوبصورت لڑکی، مگر وہ قادیانی تھی، مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے والی، اس کے ساتھ نکاح کی پیشکش کی گئی۔ ذرا توجہ سے سنیں، ایک فوجی افسر ہو کہ تم اس لڑکی سے نکاح کر لو۔ فوجی افسر نے کہا ٹھیک ہے لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کون سی شرط؟ کہا میں قادیانی نہیں بنوں گا، میں مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانوں گا، اگر یہ شرط منظور ہے تو نکاح کرتا ہوں ورنہ نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ایک دن یہ فوجی افسر سسرال پہنچا ہوا تھا تو وہاں قادیانیوں کے کوئی مذہبی پیشوا مقتدا رہنما آئے تھے۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو اگر مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں ماننا ہے تو مت مانیے، کوئی بات نہیں، مت مانیے، لیکن آپ ذرا اس بارے میں استخارہ تو کر لیں، آپ ذرا اس بارے میں استخارہ کر لیں۔ اب وہ بیچارہ فوجی افسر سمجھا نہیں کہ مجھے زہر پلایا جا رہا ہے، زہر کا ٹیکا لگایا جا رہا ہے، سلو پوائزن دیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، استخارہ کرنے پر تیار ہو گیا۔ اب رات میں اس نے استخارہ کیا اور استخارہ کر کے سویا تو خواب میں دیکھتا ہے مرزا غلام قادیانی نبی بنا ہوا ہے، نبی کی شکل میں نظر آیا۔ صبح میں اٹھا اور کہہ دیا آج سے میں بھی مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہوں، اور اس نے باقاعدہ اعلان اور پرچار شروع کیا، تبلیغ شروع کر دی۔ اپنے خاندان کے کئی لوگوں کو اس نے قادیانی بنا دیا، مرتد بنا دیا۔ اب علماء سمجھاتے ہیں تو کہتا ہے میں کسی کے بہکاؤ اور دباؤ میں آ کر مرزا کو نبی نہیں مانتا، میں نے خود استخارہ کیا ہے اور مجھے استخارے میں یہ نبی بتایا گیا۔ پھر تو اس نے علماء سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ اس علاقے کا دورہ ہوا، حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست عالم محقق، تو لوگوں نے چاہا کسی طرح فوجی افسر کی حضرت سے ملاقات کروائی جائے، تو اس نے سوچا کہ چلو ان مسلمانوں کے دوسرے بہت سارے علماء کی میں نے بات سنی، اس کی بھی سن لے۔ مولانا یوسف صاحب سے ملاقات کے لیے تیار ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھ تھوڑی دیر کے لیے میری بات مان لے، کہا ٹھیک ہے۔ اور خاص کر شکیلیوں جیسا فتنہ ابھی چند مہینے پہلے کی بات، 2-4 مہینے، بہار کے کسی علاقے میں
دارالعلوم دیوبند کے محتمیم ہمارے شیخ حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کا ختم نبوت کے تعلق سے سفر تھا۔ حضرت نے وہاں کے بیان میں ایک بات فرمائی، اور بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان پر مرنے کی گارنٹی صرف نبیوں کو دی گئی، نبی کے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی۔ یہ جملہ یاد رکھیں، ایمان پر مرنے کی گارنٹی صرف نبیوں کو دی گئی، نبیوں کے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی۔ حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب دارالعلوم دیوبند میں 32 سال انہوں نے بخاری پڑھی، حضرت مدنی کے شاگرد اور بڑے بڑے علماء کے استاد، مولانا مفتی سید صاحب پالنپوری کے استاد، مولانا ارشد مدنی کے استاد، مفتی ابوالقاسم صاحب، میرے والد صاحب کے بھی استاد، مسلم شریف جلد اول ان سے پڑھی۔ فرمایا ان کا پوتا نہ صرف شکیری بنا بلکہ ان کا مبلغ بن چکا ہے۔ اور پچھلے سال پونا میں ہمارا سفر ہوا تھا، تو جو حضرات ہم کو لینے آئے تھے، ایک پوش ایریا ہے، وہاں سے ہماری جب کار گزر رہی تھی تو مفتی صاحب یہ یہاں کا پوش ایریا ہے، اور 21 سال کا ایک لڑکا ہے جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو کمال کی بات یہ کہ ہماری آپا کے پاس یہ ٹیوشن آیا کرتا تھا، اور اب وہ اپنے آپ کو مہدی بتا رہا ہے، اور کسی غیر مسلم نے اس کو یہ تقریباً 2.5 کروڑ کا فلیٹ گفٹ میں دیا، اور ایک مسجد میں کسی امام پر شبہ ہوا، اس کی تحقیق کی گئی وہیں پونا میں، پتا چلا کہ وہ امام شکیلی ہے، 6 سال سے نائب امام، 6 سال کی نمازوں کا کیا۔ میرے بھائیوں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ابھی جو فتنے ہمارے سامنے ہیں یہ سب ہوش کے میٹک ہے، دجال آنا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی بے دینی سے، ذہنی فکری اور ہر طرح کے ارتداد سے کامل حفاظت فرمائے، ایمان پر ہم سب کو استقامت نصیب ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الخلد۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم مجرم ہیں، ہم گنہگار ہیں، نافرمان ہے۔ رب کریم سر سے لے کر پیر تک معاصی میں ڈوبے ہیں۔ رب کریم آپ ہی کی رحمت کا سہارا ہے،
کون ہے آپ کے سوا جو ہمیں بخش دے؟ کون ہے آپ کے سوا جو ہماری مغفرت کر دے؟ رب کریم اگر آپ ہی اپنے در سے ہمیں دھتکار کر نکال دے ہم کہاں جائیں گے؟ کوئی نہیں ہمارے لیے، کوئی نہیں، آپ ہمیں بچا لیجیے۔ رب کریم آپ ہمیں بچا لیجیے، نجات عطا فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، امت کے ایک ایک فرد کی بخشش فرما، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ آپ کا انگنت احسان کہ آپ نے ہمیں دولت ایمان اور اسلام سے نوازا، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ آپ ہی کا فضل ہے، آپ ہی کا کرم ہے۔ میرے مولا اے خالق کائنات، یہ بڑا خطرناک دور ہے، اوس کے میڈکوں کا فتنہ ہی اتنا خطرناک، تو پھر دجال کا فتنہ کیسا ہوگا؟ قدم پھسل رہے ہیں، پیر ڈگمگا رہے ہیں، آپ کی نصرت و مدد کے بغیر ایمان پر جماؤ اور ٹھہراؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مولا ایک درخواست کرتے ہیں، جب آپ نے ہمیں ایمان دیا ہے تو ایمان پر آپ ہی ہمارے لیے جمنا آسان فرما دے۔ رب کریم ایک امانت آپ کے پاس رکھتے ہیں، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ اس امانت پر ہمیں جما دے، اور جب بھی آخری وقت ہو ہمیں یہ امانت لوٹا دینا۔ میزان عمل میں جب اعمال تلے جا رہے ہو، نیکیوں کے پلڑے میں اس امانت کو ڈال دینا، تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ رب کریم ہماری مغفرت فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، دولت ایمان کی ہمیں قدر نصیب فرما۔ رب کریم ہماری جو بچیاں لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، غیروں کے ہاتھ جا چکی ہیں، رب کریم ان کے ایمان میں واپسی کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ذہنی فکری ہر طرح کے ارتداد سے بچا لے، ہمارے دلوں کو بھی ذہنوں کو بھی صاف و شفاف فرما، خیالات کو بھی ستھرا بنا دے۔ رب کریم لا الہ الا اللہ کا اقرار، محمد الرسول اللہ کا اقرار اور اس کے انوارات و برکات سمجھنا ہمیں نصیب فرما دے۔ رب کریم ایمان کی قدر اور اس کی اہمیت ہمیں نصیب فرما دے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے، بے دینی سے حفاظت فرما، بے دینی تک لے جانے والی چیزوں سے حفاظت فرما، کفریہ شرکیہ الفاظ و کلمات سے حفاظت فرما، ناجنس کی صحبت سے حفاظت فرما، نور ایمان عطا فرما، برکت ایمان عطا فرما، حلاوت ایمان عطا فرما، حفاظت ایمان عطا فرما، خدمت ایمان عطا فرما۔ رب کریم آپ کا کرم ہے، آپ نے پھر اس عظمت والے مہینے تک پہنچایا۔ ہمارے کتنے دوست احباب پچھلے رمضان میں یہاں شریک ہوا کرتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، دینی باتیں سنتے تھے، آج اپنی اپنی قبروں میں چین کی نیند سو رہے تھے۔ اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما، اے اللہ ہمیں بھی
فکر آخرت عطا فرما، رب کریم ہمیں بھی فکر آخرت عطا فرما، رب کریم مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، سوء خاتمہ سے حفاظت فرما، حسن خاتمہ عطا فرما، آخرت کی رسوائی سے بچا لے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کی زیارت و ملاقات اور آپ کے نورانی ہاتھوں سے حوض پر لذت جام نصیب فرما دے، رب کریم پل صراط سے گزرنا آسان فرما دے، میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، داہنے ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما، جہنم اور اس کی ہولناکیوں سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم